کب تک شکر ادا کرنا ہے؟ ان کے آنے کا شکر ہم پر کب تک واجب؟ ما دعا للہ داعی، جب تک کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا رہے، کیا مطلب قیامت تک ان کے آنے کا شکر ہم پر واجب ہو گیا۔ حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں اور حضور نے منع نکیر نہیں فرمائی۔ پتہ چلا صحابی ہے نا، تم کہتے ہو صحابہ نے منع، حضور کے سامنے منا رہے ہیں، اور حضور ان سے پوچھ رہے ہیں تمہیں کس بات کی خوشی ہے؟ اردو میں شاہ نامہ لکھا حفیظ جالندری نے، جنہوں نے پاکستان کا ترانہ لکھا ہے، انہوں نے شاہ نامہ بھی لکھا اسلام کا، واقعات کو منظوم کیا۔ وہ کہتے ہیں حضور نے ان بچیوں کو، وہ دف بجا رہی تھی، گیت گا رہی تھی، خوشی کر رہی تھی، وہ لوگ چھتوں پہ چڑھے ہوئے، فوق البیوت چھتوں پہ چڑھے ہوئے، غلمان اور بچے گلیوں میں پھیلے ہوئے، سب کے سب جلوس خوشی منا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کس بات کی خوشی ہے؟ تو وہ اپنا تعارف کرواتے ہیں، وہ بچیاں، وہ بچے، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی۔ عالی کا مطلب عزت والا، بلند گھرانہ ہے۔ ہم انصاری ہیں، نجار، بنو نجار انصاریوں کا مشہور خاندان، ایویں نہیں ہے، وہ گانے بجانے والی نہیں ہے، ہم عالی گھرانے کی ہیں۔ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ اللہ وہ بچیاں خوشی منا رہی ہیں، یہی کہہ رہی ہیں ہمیں کس بات کی خوشی ہے؟ میں دنیا بھر کے لوگوں سے پوچھتا ہوں، میلاد النبی آتا ہے، جھنڈے لگاتے ہو، چراغاں کرتے ہو، شیرینیاں بانٹتے ہو، درود و سلام کی محفلیں سجاتے ہو، کس بات کی خوشی؟ تو ہر سنی کہتا ہے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ اے اللہ تو نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، سورج چاند ستاروں کے قمقمے روشن کیے، یہ گل و گلزار، یہ پہاڑ، یہ کوثر، یہ دریا، یہ صحرا، یہ ساری کائنات کیوں بنائی؟ تو جواب آتا ہے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ آئی آپ کو؟ جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہیں مانیں گے، میں تو آپ کو ثبوت دے رہا ہوں۔ کیا دے رہا ہوں؟ ثبوت دے رہا ہوں، قرآن و حدیث سے ثبوت پیش کیا۔ آؤ بخاری کی ایک اور حدیث سن لو۔ آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ امام بخاری نے الجامع الصحیح، ان کی کتاب کا نام، لوگوں میں بخاری شریف مشہور، حدیث کی کتاب جو تدوین کی، مرتب کی، اس میں ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ابو لہب جو رشتے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت کیا کیا؟ اس کی ایک خادمہ لونڈی، اس کا نام تھا سویبہ۔ کیا نام تھا؟ کچھ لوگ غلطی سے صوبیہ پڑھ لیتے ہیں، نام کیا تھا؟ سویبہ۔ اس سویبہ نے، چونکہ یہ اس کا مالک تھا اس وقت، وہ اس کی لونڈی غلام تھی، اس کو آ کر خوشخبری سنائی کہ تیرے بھائی عبداللہ کے ہاں بہت خوبصورت بیٹا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کے ہاں بھی آج یہ ہے، کوئی خوشخبری سنائے مٹھائی کھلاتے ہو نہیں کھلاتے ہو؟
کچھ نہ کچھ انعام جیب سے نوٹ نکالو گے دے دو گے. وہ تھا سردار اور وہ تھی لونڈی. تو خوشخبری سنائی تھی یہ بھتیجے کی پیدائش کی خبر سے خوش ہوا. بھتیجے کی پیدائش سے خوش ہوا. بھتیجے کے پیدا ہونے کی اس کو اونچی خوشی ہوئی. یہ جو انگلی جس کو آپ کلمے کی انگلی کہتے ہو اشارے سے اس کو آزاد کر دیا. تو اب تک غلام تھی, تو انہیں خوشخبری سنائی ہے میں نے تجھے آزاد کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا یہ دشمن ہو گیا. ساری عمر دشمنی میں گزری, کفر پہ مرا, دشمنی میں مرا, جہنم کا ایندھن. قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ جب یہ مر گیا, اس کے مرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو خواب میں دیکھا. بخاری سنا رہا ہوں. خواب میں دیکھا, پوچھا بھائی تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا ہر وقت عذاب, سر سے پاؤں تک ہر وقت عذاب. کاش ان پر ایمان لے آتا, اس عذاب سے بچ جاتا. مگر اے بھائی جب پیر کا دن آتا ہے اور وہ وقت آتا ہے جب کہ سویبہ نے ان کی ولادت کی مجھے خوشخبری سنائی اور میں نے اپنی اس انگلی کے اشارے سے اس کو آزاد کر دیا تھا خوش ہو کر, میری اس انگلی سے ایک چشمہ جاری ہوتا ہے, اس کو چوستا ہوں میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے. حدیث ختم ہو گئی. بخاری شریف میں ہے یہ حدیث ختم ہو گئی. ہمیں کیا ملا؟ پیغام کیا ملا؟ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, یہ وہ ہستی جن کو روزانہ خواب میں حضور کی زیارت ہوتی تھی. ان کی کتاب مدارج النبوت موجود, اس میں ہے ابو لہب کافر تھا, ہم مومن ہیں. وہ چچا تھا, ہم امتی ہیں. اس نے بھتیجے کی خوشی منائی, ہم اللہ کے حبیب کی خوشی مناتے ہیں. اس نے ایک بار منائی, ہم بار بار مناتے ہیں. ایک مرتبہ بھتیجا سمجھ کر خوشی منانے پر اس کافر کو آج بھی فائدہ پہنچ رہا ہے, غلاموں کو کتنا پہنچے گا؟ دوستارا کجا کنی محروم, تو کے بعد دشمنا نظر داری. اندازہ کیا جائے. یہ میں نے سارے ثبوت ابھی تک جتنے آپ کو سنائے قرآن حدیث سے سنائے. ان کے پاس کوئی ایک دلیل تو دکھاؤ, ان سے کہو نا ایک دلیل دو, کوئی ایک دلیل سنا دو جس میں لکھا ہو میلاد نہ مناؤ. ایک بھی نہیں. اور میں آپ کو قرآن حدیث سے سنا رہا ہوں. کیا اس کے بعد شبہ رہ جاتا ہے؟ اونچی. یہ میلاد منانا اللہ کی سنت ہے, اللہ کی اونچی گئی ہے. انہوں نے منانا نہیں, ہم نے. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی, میرا سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے, محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ گھر گھر خوشیاں مناؤ سبھی, آ گیا ہے ہمارا تمہارا نبی. صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, کسی کے پاس مال نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, میلاد منانا چاہتا ہے, تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بغیر مال کے بھی ہو جاتا ہے.
کتاب کا نام الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین، اور دوسری کتاب انفاس العارفین، لکھنے والے حضرت شاہ ولی اللہ۔ یہ تھانوی جگہ جگہ لکھتا ہے میں ولی اللہ ہی ہوں، تو میں ولی اللہ ہی آپ کو دلیل دے رہا ہوں، منانا تم نے پھر بھی نہیں ہے، تمہارے گھر کی دلیل دے رہا ہوں۔ وہ حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں میرے والد ہر سال میلاد شریف مناتے تھے، محفل ہوتی تھی، درود و سلام، دعا کے بعد لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا، بریانی، قورمہ، دلی والے تھے نا، وہ چٹپٹے کھانے جو بھی ہوتے تھے کھلائے جاتے تھے۔ ایک سال ایسا آیا کہ پیسے نہیں تھے، کھانا نہیں ہو سکتا تھا، تو والد صاحب نے کہا میلاد کا ناغہ نہیں کرنا۔ سب نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے تو 2-4 آنے جمع ہو گئے۔ اس زمانے میں بہت چیز ہوتی تھی 200 سال پہلے، یہ جو سکے تھے چھوٹے چھوٹے، بڑی 2-4 آنے جمع ہو گئے، ان کا چنے لے آؤ، بھنے ہوئے چنے لے آئے۔ محفل ہوئی اسی طرح، لوگوں میں چنے تقسیم کر دیے گئے، کھانا نہیں تھا، کیا تقسیم کر دیا گیا؟ چنے۔ والد صاحب خوش نہیں تھے کہ ہر سال کھانا کرتا تھا، اس سال کھانا نہیں ہو سکا، کھانا ہوتا تو زیادہ مزہ آتا۔ ان کی محبت عقیدت یہی چاہتی تھی کہ حضور کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ پیش کریں۔ فرماتے ہیں سو گئے، خواب میں انہوں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، حضور کے سامنے دسترخوان پر بہت سی چیزیں رکھی ہیں، ایک پلیٹ میں بنے ہوئے چنے بھی رکھے، اور حضور میری طرف دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، کیا مطلب عبد الرحیم جو محبت سے چنے بھیجے اس کے چنے بھی قبول۔ سمجھ آئی؟ کتنے ثبوت ہے، کتنے ثبوت ہے۔ محبت والے، ایک بادشاہ تھا سلطان مظفر اس کا نام لکھا اربل کا، وہ 12 ہزار پرندے اور جانور ذبح کرتا تھا۔ 12 ربیع الاول 12,000 پرندے، 12,000 جانور۔ سعودی حکومت کے وزیر تھے ذکی یمانی، پیٹرولیم کے، یہ تو اب ہے نا جو حالات ایسے، وہ خود 1200 دمبا ذبح کرتا تھا میلاد شریف کے موقع۔ یہ سعودی حکومت کی جو اب سلسلہ ہے، اس سے پہلے مدینہ منورہ میں، اب بھی مدینہ منورہ میں میلاد ہوتے ہیں، اور ایسے ایسے ہوتے ہیں، دیکھنے والے میں اور آپ کیا خرچہ کریں گے جو وہ خرچہ کرتے ہیں۔ تو یہ میلاد شریف پہ خرچ کرنا فضول خرچی نہیں ہے، اللہ کی سنت ہے، یہ بھی سن لیں۔ یہ واقعات تمام حدیث کی کتابوں میں ہیں اور غیروں کی کتابوں میں بھی ہیں، جو منع کرتے ہیں ان کی کتابوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہیں جس رات کی صبح حضور تشریف لائے اس رات میں گھر میں اکیلی تھی، پھر حضور کی ولادت کا وقت آیا، ایسا وقت اللہ نے رکھا رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے، دونوں کو حصہ مل گیا ہے، رات کو بھی حصہ ملا، دن کو بھی۔ فرماتی ہے میں نے 3 چیزیں دیکھی۔ کتنی؟ 3 چیزیں۔ پہلی چیز یہ دیکھی کہ آسمان کے تارے میرے گھر کی چھت پر سمٹ گئے اور جھکے، سمٹ کر، مجھے لگتا تھا ابھی گریں گے۔ میں نے یہ بات ایک جگہ کی تو میرے کچھ نوجوان دوست کہنے لگے مولانا صاحب آپ لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں بھائی کیا ہو گیا؟ کہنے لگے یہ تارے اپنی جگہ سے ہٹیں تو آپ کو پتا ہے دنیا میں کیا ہو جاتا ہے، سارا نظام بدل جاتا ہے۔ یہ اللہ نے بنائے گی اپنی جگہ سے ہٹے تو زمین اتھل پتھل ہو جائے گی، یوں ہو جائے گا، وہاں ہو جائے گا۔ آپ نے آرام سے کہہ دیا ایک جگہ سے مٹ گئے۔ میں نے کہا تم نے بنائے یہ ستارے؟ تم نے بنائے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ میں نے کہا وہ سمٹا سکتا ہے یا نہیں؟
وہ جو اپنے حبیب کو عرش پہ بلائے تو جہان کا نظام روک دے، وہ اگر ستاروں کو سمٹاتا ہے تجھے تعجب ہے مجھے تعجب نہیں۔ سائنس کی باتوں کو مانتے ہیں، روحانیات سے ان لوگوں کو عجیب سی چیڑ ہے۔ پتہ چلا میلاد کے وقت، میلاد کی رات چراغاں کرنا اللہ کی سنت ہے۔ ہم تارے نہیں لا سکتے، چھوٹے چھوٹے کمکمے لگا لیتے ہیں، وہ سنت پوری کرتے ہیں۔ دوسری چیز فرماتی ہے میں نے دیکھی فرشتے 3 جھنڈے لائے۔ کتنے؟ ایک کعبے کی چھت پر لگایا، ایک مشرق میں ایک مغرب میں۔ جھنڈے لگتے ہیں بادشاہ کے، پتہ چل گیا وہ آ گیا، اب اس کی بادشاہت چلے گی۔ میلاد شریف کے موقع پر جھنڈے لگانا اللہ کی اونچی کہیے، ہم اتنے بڑے بڑے جھنڈے نہیں لگا سکتے، ہم جھنڈیاں لگا لیتے تاکہ وہ سنت پوری ہو جائے۔ تیسرا کیا دیکھا؟ فرماتی ہے میں نے دیکھا فضا، اسپیس، زمین سے لے کر آسمان تک ساری فضا بھری ہوئی، اوپر عرش تک ساری فضا۔ کیا تھا؟ بڑے نورانی چمکتے ہوئے لباس میں کھڑے تھے، کوئی بیٹھا ہوا اونچی۔ کون تھے وہ؟ فرشتے۔ کون تھے؟ کھڑے ہو کر کیا کر رہے تھے؟ ہاتھ باندھ کر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ حفیظ جالندری شاہ نامے میں کہتے ہیں فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت۔ کھڑے ہو کر ادب سے میلاد کے وقت درود و سلام پڑھنا، یہ بھی اللہ کی سنت۔ کتنے کا؟ اللہ کتنے کام بتائے؟ چراغاں کرنا، جھنڈے لہرانا، کھڑے ہو کر ادب سے درود و سلام۔ کس کی سنت ہے؟ میلاد منایا اللہ نے۔ آپ کہیں گے یہ کام تو فرشتوں نے کیے، اللہ کی سنت کیسے؟ تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، خود سے کچھ کرتے نہیں۔ تو فرشتوں نے یہ سب کس کے حکم سے کیا؟ میلاد کس نے منایا؟ اللہ نے۔ تو میلاد منانا اللہ کی اونچی کہیے سنت ہے، یاد رکھیں۔ میں نے کہا نا ان کے اعتراض ان پر کم پڑ جائیں گے، ہمارے پاس جواب کم۔ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں ولادت کی اصل تاریخ 9 ہے، 9 تاریخ ہے پیدائش کی، 12 تاریخ پیدائش کی نہیں ہے، 12 تو وفات کی ہے۔
میں نے کہا اچھا آؤ سنو، تم کہتے ہو 9 تاریخ ہے، 2 جواب ہیں میرے پاس، ہم 12 کو مناتے ہیں، تم 9 کو منا لیا کرو، کیونکہ تمہارے نزدیک ہم تو سارا سال مناتے ہیں، ہم تو ہر روز مناتے، تمہارے نزدیک 9 ہے تو تم، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم 12 چھوڑ کے 9 کو منائیں تو لکھ کے دے دو، فتویٰ نہیں لگاؤ گے۔ 12 کے لیے فتویٰ لگاتے ہو، 9 کے لیے نہیں لگاؤ گے، لکھ کے دو کہ 9 تاریخ کو میلاد منانا بالکل جائز ہوگا، منع نہیں ہوگا، لکھ کے دو۔ یہ تاریخ کا جھگڑا ڈال کے تم ہمیں میلاد سے روک سکتے نہیں۔ سمجھ آئی؟ ہمارے نزدیک 12 ہے، ہم تو ویسے بھی روز مناتے ہیں۔ دوسرا کہتے ہیں دیکھو عام آدمی کو پکڑیں گے، سنی کو نا، جو سیدھا سادہ ہوگا، پڑھا لکھا نہیں، ارے 12 تاریخ وفات کی ہے، اس دن حضرت فاطمہ کا رو رو کے دوپٹہ بھیگا ہوا تھا آنسوؤں سے، صحابہ دیواروں سے سر مار رہے تھے غم کے مارے، تم اس دن جشن منا رہے ہو، خوشی کر رہے ہو، تو تمہیں نبی کی وفات کی خوشی؟ تو وہ سیدھا سادہ آدمی شاید ہو سکتا ہے ڈر جائے۔ اس کا جواب یاد کرا دوں، جواب 50 ہیں، میرا تو ایک ہی جواب بھاری ہے اس پہ، جواب 50 ہیں، ایک ہی جواب بھاری ہے، اور وہ یہ کہ وفات کی خوشی یا غم وہ منائیں جن کے مر گئے، ہمارا نبی تو زندہ ہے۔ اللہ تمہیں ہوگا شک ان کی زندگی پہ، ہمیں شک وہ نہ ہو تو یہ جہان رہ سکتا نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کے بعد کتنی کتابوں سے جواب دوں کہ 12 تاریخ وفات کی نہیں؟ کتنی کتابوں سے جواب چاہیے؟ تفسیروں سے چاہیے، حدیثوں سے چاہیے، سیرت سے چاہیے، تمہاری اپنی کتابوں سے دے